ایک تولائی انداز ہے، ایک تبرعی انداز ہے۔ تولائی اور تبرعی انداز کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا تولا ہے، ایک عقیدے کا تبرع۔ عقیدے میں تولا اور تبرع عقیدے میں ہوتا ہے، اللہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ سے تولا ہے، جتنے جھوٹے خدا ہیں لا الہ ان سے تبرع۔ رسالت وہاں پہ سچے رسول کا کلمہ پڑھنا ہے، جھوٹے رسولوں کو کنڈیم کرنا ہے، وہاں بھی تولا تبرع۔ پھر امامت تو سب سے اہم ہے۔ تو اب یہ عقیدے کا جو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام بلکہ اکثر علماء کرام عقیدے والے تبرع و تبرع کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کا بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن اسی طرح سے اعمال کے اندر بھی تولا و تبرع، یعنی وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں اور جن کے کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور تبرع کا مطلب وہ اعمال جو آپ کے گھر سے رحمت و برکت کو بھگا دینے والے ہیں، اڑا دینے والے ہیں۔ اب یہ عمل کا تولا و تبرع۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج وہ سکون نہیں، تو کیوں نہیں؟ کہیں آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اعمال کا تبرع ہو، جو رحمت و برکت کو بھگانے والا ہو؟ جی وہ اچھا جاب نہیں مل رہا، مالی اعتبار سے بڑی مشکلات ہیں، قرضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ۔ اب میں یہاں پہ بہت جلدی، کیونکہ کسی وجہ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، بہت جلدی اس کو سمیٹ لوں۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں میرا جملہ کیا تھا، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک تمہیدی نوٹ ہے۔ تو تمہیدی نوٹ ہی اتنا لمبا ہو رہا ہے تو آج کا موضوع کہاں رہے گا؟ جلدی سے بات کروں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں بچے کو پتا۔ تمہارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ رحمت کیوں نہیں آ رہی۔ اب وہ جو کتا، جو 4 کتے اسلام میں اجازت دی گئی ہے ان کو چھوڑ کر، اچھا اب یہ شاید یہاں پہ اتنا زیادہ نہ ہو کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ کتا پالتے ہوں گے آج کل، تو سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ شراب، جس گھر میں شراب ہو وہاں پہ رحمت آتی نہیں، اگر آ جائے تو آ گئی ہے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ چلیں شراب بھی شاید اس مجمع کے لیے بہت بڑی چیز ہے، گانا بجانا، رحمت آتی نہیں ہے، اگر آ بھی گئی ہے تو چلی جاتی ہے۔ اچھا آ کیسے گئی؟ ایسے گئی ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی، شادی کا موقع ہے، ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کی، کائنات میں اہل بیت کا سب سے بڑا قصیدہ، کیونکہ قصیدہ پڑھنے والا خود پروردگار عز و جل۔ اب حدیث قصہ پڑھی گئی، رحمت رحمت رحمت، برکت برکت، خالی الگ سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ کے آخر میں یہی کہ اذا ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع فی شیعتنا ومحبینا حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا۔ اتنی برکت اور رحمت ہے کہ فرشتوں نے گھیر لیا ہم کو، کہیں سے کوئی خرابی آ نہیں سکتی۔ اور گناہ ہم نے کیے ہیں، استغفار فرشتے کر رہے ہیں۔ گناہ ہم نے کیے، استغفار ہم کو کرنا ہے، لیکن واستغفرت لہم، ان لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہے فرشتہ۔ اب یہ برکت آ گئی نا، اور جیسے ہی حدیث قصہ ختم ہوئی گانا بجانا شروع ہو گئے، مکس گیدرنگ ہو گئی۔ کراچی کی تو وہ شادیاں بھی آج کل ہیں، ڈانس ہو گئے۔ آ بھی گئی رحمت تو ہم نے اس کو اٹھا دیا، بھگا دیا۔ اب یہ میں پورا موضوع نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور باتیں، البتہ مشہور کتے اور شراب کے لیے ہیں، لیکن گانے بجانے کے لیے اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ لیکن اب سنیے گا کہ تمہید کی ضرورت کیوں پڑ گئی، جو میرے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن جو کل رات کے مجلس سے اس کے آخری حصے سے متعلق۔ رحمت، برکت، اللہ کی خوشنودی سب آ گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے اور اس کے اندر کوئی بن بلایا مہمان آ گیا، آپ نے کہا تم کیسے آ گئے؟ تمہیں تو میں نے نہیں بلایا، باہر جاؤ۔ ہم نے اس رحمت سے، برکت سے کہا تم کہاں سے آ گئے؟ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اے رحمت، اے برکت، کسی آدمی کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ضرورت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کو کل رات کے مجلس سے ملائیے۔